بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اب آئیے میں آپ کو میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میری تو نہیں مانتا نہ مان، اپنے بڑوں کی تو مان، یا اپنے بڑوں کو بھی تم طنز کرو گے، ان کو بھی کوئی جاہل تھے، بیکار تھے، گستاخ تھے، نہیں مانتے تھے. انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام گزرے ہیں کہ انہوں نے ترمذی شریف کی شرح کی ہے، تقریض ترمذی لکھی ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں. بعض حنفی علماء کہتے ہیں اگر عرب کے اندر ہندوستان میں کوئی عالم آتا تو انور شاہ کاشمیری آتے، اتنے عالم تھے، اتنے بڑے تھے. دیوبند میں ان کی قبر ہے، دیوبند کے اندر، کوئی باہر نہیں کی، اتنے پہنچے ہوئے بزرگ تھے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جس میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام کے لفظ آئے ہیں. بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں خلف الامام کے لفظ دکھاؤ حدیث میں. یہ حدیث انور شاہ کاشمیری نقل کرتے ہیں، اگرچہ ہم اس کے اندر کچھ ضعف پاتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو نہیں نقل کیا اپنے 6-7 حدیثوں میں، لیکن وہ اس حدیث کو لائے ہیں اپنی کتاب میں نقل کر کے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر. یہ حدیث کا پہلا ترجمہ سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ، کوئی نماز نہیں کسی کی بھی جو فاتحہ نہیں پڑھتا امام کے پیچھے. ٹھیک ہے، اس حدیث کو لانے کے بعد انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں وَهُوَ فَصُّ الْخِتَامِ وَنَصُّ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ. کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں انگوٹھی کے چمکتے ہوئے نگینے کی طرح نص اور دلیل ہے. جیسے انگوٹھی کا نگینہ چمک رہا ہے نا، اس طرح یہ حدیث بھی چمکتی ہوئی ایک واضح دلیل ہے. فصل الخطاب حاشیۃ الکتاب المستطاب صفحہ نمبر 147. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، عربی میں کہتے ہیں فضل جس کے دشمن بھی گواہی دیں. یہ وہ لوگ ہیں، ان گروہ سے تعلق ہے جو سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، لیکن اتنے بڑے عالم ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کی بہت بڑی دلیل ہے. ہم تو کہتے ہیں اس سے بڑی بڑی دلیلیں میں نے آپ کو سنا دی، اس میں تو پھر بھی ضعف ہے. اس سے بھی بڑی بڑی دلیلیں بخاری اور مسلم کی ٹھوس روایتیں سنائی ہیں. آگے سنتے ہیں. آپ کو معلوم ہے عالمگیر ایک بادشاہ تھے، حنفی مذہب سے تھے. ان کے جو استاد ہیں ملا جیون جی حنفی، وہ بھی حنفی تھے. سب رحمت اللہ علیہ، ہم سب کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، کسی کے بارے میں حسد بغض نہیں ہے بھائیوں. تو وہ کہتے ہیں فَإِن رَأَيْتَ الطَّائِفَةَ الصُّوفِيَّةَ وَالْمَشَائِخِينَ الْحَنَفِيَّةَ تَرَاهُمْ يَسْتَحْسِنُونَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لِلْمُؤْتَمِ. یعنی صوفیہ کرام کی جماعت اور مشائخین حنفیہ کے بڑے بڑے بزرگ، ان کو دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کے سب مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کو بہتر اور مستحسن جانتے تھے. تفسیر احمدی طبع دہلی. آئیے
ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، علامہ عینی، بہت بڑے امام ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اردو سنا رہا ہوں آپ کو اس وقت. ہمارے حنفی مذہب کے بعض پیشواؤں نے ہر نماز میں الحمد پڑھنے کا احتیاطاً ذکر کیا، یعنی پڑھ لینا ہی بہتر ہے. وہ کہتے ہیں پڑھ لینا بہتر. عمدۃ القاری بہت بڑی کتاب ہے، غالباً بخاری کی شرح ہے، شرح فتح الباری بخاری عمدۃ القاری. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے حنفی مذہب کے بہت بڑے بڑے پیشوا انہوں نے یہ کہا کہ احتیاطاً سورہ فاتحہ پڑھ لیا. اب آپ مذاق اڑائیں گے ان کا بھی برا کہیں گے، پھر آپ سے بڑھ کر گستاخی کوئی نہیں ہے. نہ اپنوں کی مانتے ہو نہ ہماری مانتے ہو، کس کی مانو گے اللہ ہی جانے. نہیں کرو ایسا بھائیو، دل کی گہرائی سے سنو، اس نیت سے سنو کہ اگر صحیح بات ہے تو اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اسی طرح ایک عبد الحی حنفی لکھنوی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑے امام ہیں. عبد الحی حنفی لکھنؤ کے رہنے والے تھے. میں اردو ترجمہ سنا، عربی میں لکھی انہوں نے عبادت. وہ کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ سے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، محمد سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مقتدی کے لیے سری نمازوں میں سورہ فاتحہ کی قرأت مستحسن ہے، یعنی پسندیدہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، جس کی صراحت ہدایہ اور مجتبہ صرح قدوری مختصر وغیرہ میں آئی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہمارے حنفی مذہب کے اکثر مشائخ نے اختیار کیا ہے، اور اسی وجہ سے جہری نمازوں میں امام کے سقطات کے دوران، سقطات جو امام ابن تیمیہ سے آپ نے ابھی سنا، امام کے سقطات کے دوران حنفی علماء کہہ رہے ہیں کہ پڑھ لینا چاہیے، یعنی سورۃ الفاتحہ کی قرأت مستحسن ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں. عمدۃ الرعایہ، شرح وقایہ یوسفی، عمدۃ القاری، یہ کتابوں کے حوالے ہیں. اسی طرح حنفی مذہب میں سب سے اہم کتاب جانتے کون سی؟ کون بتائے گا؟ ہدایہ کے بارے میں کہتے ہیں ہدایہ کل قرآن، ہدایہ قرآن کی طرح ہے. اور اس کے ٹائٹل میں شروع لکھا ہوا ہے، بشیر بھائی کو معلوم ہوگا، کہ جو ہدایہ کی بات کو رد کرے اس پہ ریت کے ذرات جتنی لعنت ہو. یہ اس میں لکھا ہوا ہے، ہم ایسا نہیں کہتے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب وہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا، یعنی وہ ان کے ہاں اتنی اہم کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہے ہدایہ کے اندر وہ یستحسن علی سبیل الاحتیاط، احتیاطی طور پر سورہ فاتحہ پڑھ ہی لینی چاہیے. احتیاطاً الحمد شریف امام کے پیچھے پڑھ لینا ہی بہتر ہے. اسی طرح شیخ عبد الحی لکھنوی جن کا بھی ذکر ہوا تھا، وہ ایک عجیب بات کرتے ہیں، وہ بھی سن لیجئے. جیسا کہ ترمذی رحمۃ اللہ نے بات کی تھی نا، تقریباً ملتی جلتی. وہ کہتے ہیں لم یرد فی حدیث مرفوع صحیح عن قراءۃ الفاتحہ خلف الامام. وہ کہتے ہیں کسی مرفوع صحیح حدیث میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی نہیں وارد نہیں ہوئی، نہیں آئی، نہیں ملے گی. حنفی ہے، خود کہہ رہے ہیں، گھر کا بھیدی، آپ کی لنکا ڈال رہا ہے، گھر کا بھیدی ہے نا، وہ کھول کے کہہ رہا کوئی حدیث جو بھی تم پیش کرتے ہو کوئی بھی صحیح مرفوع نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، سب ضعیف ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حنفی تھے. میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اسی لیے تم کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں بھائیوں، کوئی آپس میں اختلاف نہیں. یہ بڑے بڑے علماء بھی مانتے ہیں، وہی بات ہم کر رہے ہیں، تو آپ ہم کو کیوں برا کہتے ہیں؟ اتنا مجھ سے کیوں دشمنی ہے؟ مجھے ہر وقت اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو بڑے بڑے علماء کی بات، آپ کے علماء کی بات کر رہا ہوں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہتا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی. میرا کیا جرم ہے؟ میں انہی کی بات کر رہا ہوں، قال اللہ کی بات کر رہا ہوں، قال رسول کی بات کر رہا ہوں، یا بڑے بڑے آپ کے حنفی علماء کی بات کر رہا ہوں.
اگر آپ کو غصہ ہے تو ان کو جا کے کچھ کہیے، تم نے کیوں ایسی باتیں لکھی، تم نے کیوں ایسا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی عقل کی بات کرے، یا پھر مان جائیں، اپنوں کی مانو بھائیو، یا یہ کہو کہ میں ان سے بھی بڑا ہوں، میں ہدایت سے بھی بڑا ہوں، تمہاری حیثیت کیا ہے، ہو کون تم؟ اور سنیے فاتحہ خلف الامام کے بارے میں امام حنیفہ اور ان کے شاگرد امام محمد کا مذہب کون بیان کر رہا ہے؟ امام عطا بن رباح۔ یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں کوئی فتویٰ دیتے تھے، بعد میں اس سے رجوع کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، حق دیکھ لیتے تھے، رجوع کرتے تھے، صحیح بات ہوتی تھی، کیونکہ کوفہ کے اندر اتنی حدیثیں نہیں پہنچی تھی، بعد میں جب آپ کو مل جاتی تھی آپ اپنے پہلے فتوے سے رجوع کر کے دوسرے فتوے پہ عمل کرتے تھے۔ تو شروع کا فتویٰ ان کا اور ان کے شاگرد کا کیا تھا، اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور میں دلائل کی روشنی میں گفتگو کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی بھی دلیل دوں گا۔ ان کا شروع کا فتویٰ یہ تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں، منع کیا تھا۔ یہی ان کا قول تھا ان دونوں کا، جس کو امام محمد نے، جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں داخل کر دیا اور پوری دنیا میں وہ بات پھیل گئی۔ امام یوسف جو قاضی تھے انہوں نے پھیلا دیا، قاضی تھے، گورنمنٹ کے انڈر میں تھے، تو انہوں نے پھیلا دی، پوری دنیا میں بات پھیل گئی۔ لیکن دوسرا فتویٰ وَثَانِيهِمَا اسْتِحْسَانُهَا عَلَى سَبِيلِ الْاحْتِيَاطِ، لیکن دوسرا فتویٰ ان کا یہ تھا کہ احتیاط کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنے لینی چاہیے۔ کیوں؟ ان کو حدیث نظر آ گئی تھی، ایک حدیث تو یہ فَلَا تَقْرَؤُوا بِشَيْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، جب میں زور سے پڑھوں تو کچھ نہ پڑھو۔ یہ ہم سب کے امام ہیں اور آپ کے بھی امام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، یہ اس حدیث کی وجہ سے انہوں نے اپنے پہلے فتویٰ سے رجوع کر لیا اور کہا کہ نبی کی حدیث ہے اور مرفوع حدیث ہے، وہ بھی مان رہے ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں کہ مرفوع حدیث ہے، نبی تک پہنچ رہی ہے، سلسلہ منقطع نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ فلا تفعلوا بشیء من القرآن اذا جہرت الا بأم القرآن، اور دوسری لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب۔ یہ دو روایتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا، لیکن ہم ایسے ہیں کہ رجوع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، ہم کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے، نہیں ماننے کے، تمہارے ساتھ ضد ہے ہماری، ہم نہیں مانیں گے، ہمارے امام نے مان لیا لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ یہ کیا بھائی، آپ اپنی پھر آخرت خراب کر رہے ہیں۔ جب آپ کے امام نے مان لیا، آپ کے بڑوں نے مان لیا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مان لیا، تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ امام الکلام صفحہ 216 ان امام شعرانی۔ تو بھائیو، یہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ٹھوس اور اہم دلائل تھے۔ آئیے ایک اور حنفی بہت بڑے عالم ہیں، ان کو شیخ التسلیم کا لقب دیا گیا ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے لو کان فی فمی جمرہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ اتنی بڑی بات کر جاتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ پڑھتا اس کے منہ میں انگارے، ایسی بات کرتے ہیں۔ تو وہ حنفی تھے، وہ کہتے شیخ التسلیم کے نام سے مشہور ہیں۔ میں نے اور بہت سارے اس طرح کے شیوخ کو چھوڑ دیا ابھی ٹائم کی قلت کی وجہ سے، الحمدللہ میری بات بس اسی پہ ختم ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو وہ کہتے ہیں لو کان فی فمی جمرۃ یوم القیامۃ احب الی من ان یقال لی لا صلاۃ لک۔ امام الکلام لکھنوی، امام الکلام کتاب کا نام ہے، امام لکھنوی، عبدالحی لکھنوی کی کتاب ہے، اس کے اندر شیخ التسلیم حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے اگر میرے منہ میں انگارے ڈالے جانے کی وعید سنائی جاتی، اگر قیامت کے دن میرے منہ میں انگارے ڈالے جائیں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ مجھے کہا جائے کہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی، کہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ میری نماز نہ ہو، میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں بھائیو، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہم سب کے سینوں کو کھول دے دین کے لیے، اے اللہ
جو نبی کا تیرا سے نبی کا صحیح راستہ ہے، جو قرآن کا راستہ ہے، اللہ دکھا دے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح راستہ دکھا دے. اس کے خلاف جو راستہ ہے اللہ دکھا دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آپ دلیل لے کر آؤ، صحیح دلیل لے کر آؤ، ٹھوس دلیل لے کر آؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ آپ کے سامنے قرآن سے، حدیث سے، آپ کے اپنے علماء سے دلائل دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کہی ہوئی تھوڑی سی بات کو اتنا پُر اثر بنائے کہ جتنے ساتھی یہاں سنے ہیں آج نہیں تو کل ان کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور جو بعد میں ان ساتھیوں کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ان کے میزان حسنات میں کرے، اور جو ساتھی اس کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جب تک اللہ تعالیٰ دور دور تک اس آواز کو پہنچائے اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا دے. آمین یا رب العالمین. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا، اور اللہ تک کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اخلاص دے اور ہماری بات میں اثر دے دے. اور میری یہی کوشش ہوتی ہے بھائی، آپ دیکھیے کہ میں کسی کو تان تشنی، کسی کا فتویٰ کہ تو کافر ہے تو ایسا ہے، نہیں، پیار و محبت سے بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ہم آپ کے سامنے بیان کیے دیتے ہیں. ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے. ہم مان جائیں گے تو آپ قرآن و سنت اور اپنے علماء کی بات مانیں گے، نہیں مانیں گے تو پھر آپ قیامت کے لیے بھی پھر سوچ لیجئے. اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. ہمارے بہت سارے ساتھی بھائیوں یہاں تھے، ہمارے درس میں ہوا کرتے تھے. ایک تو عبدالرؤوف صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے تھے. اس طرح اقبال صاحب انڈیا کے تھے، اسی طرح اور بھی کئی ساتھی چلے گئے ہیں. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور بھی ہمارے عزیز اقارب، آپ کے عزیز اقارب، رشتہ دار، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما. جو بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جو موحدین آپ کی امت سے پہلے، آپ سے پہلے جو بھی مسلمان، سب اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ، اور اس عمل کا سوال کرتے ہیں جو جنت سے ہمیں قریب کر دے. اے رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا اور اعمال سے بچا جس کی وجہ سے انسان جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. الہ العالمین ہماری اولاد کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے عزیز اقارب کو، سب کو قرآن و سنت کا ماننے والا بنا دے. الہ العالمین سب کو توحید اپنانے اور نبی کی اتباع اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو نمازی بنا دے. اے اللہ نمازوں میں سستی کرنے سے بچا لے. اے رب العالمین سب کو ہدایت عطا فرما. اے رب العالمین ہمارے بحرین کی حفاظت فرما، یہاں کے بادشاہ کی حفاظت فرما اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حفاظت فرما. برما میں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ یمن میں، افغانستان میں، اے اللہ عراق میں، سوریہ میں، روس میں، امریکہ میں، یورپ میں، جہاں کینیڈا میں، جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آباد ہیں، رہ رہے ہیں، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو، ان کے گھر بار، ان کی مسجدوں کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا.